رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے اور بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ جو آدمی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جو آدمی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کی نیت کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو محنت درکار ہے وہ محنت بھی کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن اور مسلمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ایسے لوگوں کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان کی کوشش کی قیمت ادا کی جائے گی، ان کی کوشش کا صلہ ان کو ملے گا۔ اب دیکھیے کہتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا، دیکھیں دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو لازمی بات ہے اس کے لیے وہ محنت کرنی پڑتی ہے، صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے خاص محنت ہے، وہ اس محنت کے راستے پہ چلے گا جس کو سیاست کہتے ہیں، ووٹ میں کھڑا ہونا، الیکشن میں کھڑا ہونا بھائی، اور دنگا فساد میں ہونا، سمجھ گئے کہ نہیں، وہ ایک خاص محنت ہے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ اور جو آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کے لیے ایک خاص محنت ہے، FSC کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لینا پڑے گا، وسعی لہا سعی، اس کے لیے ایک الگ محنت ہے، ایک الگ جدوجہد ہے، ایک الگ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے تو لازمی بات ہے اس کو FSC کرنے کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا، پھر وہ محنت کرنی پڑے گی جو انجینئر بننے کے لیے درکار ہے۔ اسی طرح آخرت میں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ایک الگ محنت ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کی نیت کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک الگ محنت ہے، وہ محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یاد رکھیے دین پر چلنا، نماز پڑھنا وہ محنت ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ ہم پڑھتے ہیں یہ وہ محنت ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں یہ وہ محنت ہے، حج ہم کرتے ہیں یہ وہ محنت ہے، حاجی صاحبان روانہ ہو رہے ہیں روزانہ، یہ وہ محنت ہے، زکوٰۃ دینا، پیسے دینا ویسے ہی دینا، آج کل تو بھائی جو دو پیسے بھی کسی کو دیتا ہے سمجھتا ہے 4 پیسے لے کے آئے، ویسے دینا کسی کو زکوٰۃ جسے آپ کہتے ہیں، یہ بھی اسی آخرت کی محنت کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ایک خاص محنت ہے، اسی طرح یاد رکھیے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ایک خاص محنت ہے، وہ یاد رکھیے دین پر چلنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنا، حضور نے جیسی زندگی گزاری صراط مستقیم پر چلنا،
ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ وہ محنت ہے۔ اور جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جمعے میں اکٹھے ہوتے ہیں، اتوار والے دن درس قرآن میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اسی محنت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب تو ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں، آخرت قیامت کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، دنیا کے بارے میں بھی کوئی بات کریں۔ بھئی دنیا کے لیے بات کرنے کے لیے اتنی جگہیں موجود ہیں، ہماری ساری یونیورسٹیوں میں کون سے آخرت کی بات ہوتی ہے؟ کالجوں میں کون سے آخرت کی بات ہوتی ہے؟ بھئی بازاروں میں کون سے آخرت؟ یہ آدھا گھنٹہ پونا بلکہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے ہمارا پروگرام، 1:45 بجے سے شروع ہوتا ہے 1:45 بجے تک، جس میں بیان بھی ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پھر 1:45 بجے ہم آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹہ، بھائی پورے 7 دن میں 1 گھنٹہ ہم آخرت کی فکر کے لیے نکالیں، قبر کی فکر کے لیے نکالیں، دین کی تعلیم صحیح تعلیمات کے لیے نکالیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات آپ تک پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا وہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ غیر اسلامی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اب پچھلے جمعے وفاقی شرعی عدالت نے اس کو کیا قرار دے دیا؟ غیر اسلامی قرار دے دیا۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کو صحیح تعلیمات پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ نہیں کہ وفاقی شرعی عدالت میں کوئی مولوی صاحبان وہاں تو جج صاحبان بیٹھے ہوئے، لیکن ہیں تو مسلمان ہی نا، اسلام کو وہ بھی جانتے ہیں، اسلام پر ان کا بھی ایمان ہے۔ اس لیے پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ بھائی آخرت کی فکر کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہم مل جل کے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آخرت کی کامیابی کی نیت ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ڈاکٹر بننے کی نیت ہے تو پھر میڈیکل کالج چلے جائیں، انجینئر بننے کی نیت ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی چلے جائیں، وکیل بننے کی نیت ہے تو لاء کالج میں داخلہ لے لیں۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہو جامعہ اشرفیہ میں داخلہ لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جامعہ اشرفیہ سے کوئی ڈاکٹر نہیں نکلتے، وہاں سے عالم، حافظ قرآن، قاری قرآن، وہاں سے محدث، مفسر قرآن، فقیہ، عالم، یہ نکلتے ہیں۔ اگر آپ نے مفسر قرآن بننا ہے پھر جامعہ اشرفیہ میں داخلہ لے لیں، حدیث کا ماہر بننا ہے تو پھر جامعہ اشرفیہ میں داخلہ لے لیں، محدث بننا ہے۔ اگر آپ نے فقیہ بننا ہے، اسلامی قانون کا ماہر بننا ہے، جامعہ اشرفیہ میں داخل، ڈاکٹر بننا ہے پھر میڈیکل کالج میں داخلہ لیں، کیونکہ اس کے لیے ایک الگ محنت چاہیے، یہ ایک الگ محنت ہے۔ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک صاحب تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ 8 سال تک آپ قرآن شریف پڑھاتے ہیں؟ حالانکہ یہ ایک مکمل نظام تعلیم ہے۔ 8 سال یاد رکھیے، مکمل کیا ہے؟ ایک نظام تعلیم ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جی 5 سال آپ صرف میڈیکل سائنس پڑھاتے ہیں، کوئی آپ کو یہ کہے کہ 5 سال تک آپ صرف پٹی کرانا پڑھاتے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ یہی ہوتا ہے بھائی، ایک مکمل نظام تعلیم ہے جس میں یاد رکھیے کہ فقہ پڑھاتے ہیں، اسلامی قانون پڑھاتے ہیں۔ وہی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کا قانون غیر اسلامی ہے، ہم اسلامی قانون پڑھاتے ہیں تبھی تو ہمیں پتہ ہے۔ قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، احادیث مبارکہ کی تشریحات پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، قرآنک عربی پڑھاتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں 8 سال تک بچوں کو صرف قرآن پڑھاتے ہیں،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے تو 3 مہینے میں 6 مہینے میں قرآن کا ناظرہ پڑھا تھا، یہ مولوی صاحبان 8 سال لگا رہے ہیں۔ ہاں جی، ایک نظام تعلیم ہے جس میں آخرت کے بارے میں فکر پیدا کی جاتی ہے، جس کے بارے میں دین کی سمجھ پیدا کی جاتی ہے کہ بھائی ہم نے یہاں یہی نہیں رہنا، اور یہ کس کو یقین ہے کہ یہیں رہنا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ باپ دادا کدھر چلے گئے؟ میرے والد کدھر چلے گئے؟ میرے دادا کدھر چلے؟ میری والدہ کدھر چلی گئی؟ مجھے عقل نہیں کہ میں سوچوں کہ بھائی میں نے بھی جانا ہے، جہاں وہ گئے ہیں وہاں میں نے بھی۔ اتنی بھی سمجھ نہ آئے پھر تو کوئی گھاس ہی کھاتا ہوگا، اور جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس لیے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے نیت کی ہے کہ آخرت کی کامیابی۔ قرآن نے تو ایک قوم کے بارے میں بڑے عجیب انداز میں بات کی ہے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہتے کارخانے ایسے بنا رہے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ قرآن نے تعجب کے ساتھ یہ کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کارخانے بنائی جا رہے ہو 1 2 3 جیسے تم نے ہمیشہ، اور چوتھے کے بعد جانا ہے یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ ساری محنت کسی اور کے لیے کر رہے ہو، کچھ اپنے لیے بھی کرو۔ قبر میں کارخانے ساتھ نہیں جائیں گے، اعمال صالحہ جائیں گے، اخلاق حسنہ ساتھ جائیں گے، دین ساتھ جائے گا، قرآن ساتھ جائے گا، یہ نمازیں ساتھ جائیں گی۔ نیت کی ہو بھائی، ہم یاد رکھیے دنیا کی کامیابی کی نیت ہر ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، صبح صبح اٹھاتے ہیں ان کو۔ بچے جو نا اٹھتے نہیں، روتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں بسترے سے، ناشتہ کروا دیتے ہیں، ویگن میں بٹھاتے ہیں، ویگن میں وہ اونگ رہے ہوتے ہیں بچے، میں نے خود دیکھی۔ کیوں؟ ساری محنت کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا کی کامیابی۔ بچوں کہتے ہیں بھائی پڑھو گے تو دنیا میں کامیاب ہوگے، 80 سال 90 سال 100 سال کامیاب رہو گے، آگے قبر میں کتنے سال رہنا ہے؟ 100 سال نہیں، جب تک قیامت قائم ہوگی قبر کے اندر، دیکھیں نا زمین کے اوپر بھاگتے بھاگتے ہم زمین کے نیچے چلے جاتے، 80 سال 90 سال اوپر بھاگتے پھر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں کب تک رہنا ہے؟ قیامت قائم ہونے تک رہنا ہے، اس کے بعد پھر حساب کتاب ہونا ہے۔ قبر میں بھی چھوٹا موٹا امتحان ہوگا، 3 سوال ہوں گے، بھائی اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی نیت بھی کوئی کرے۔ اسی کا ومن ارادہ نیت کو کہتے ہیں، جو آخرت کی کامیابی کی نیت کرتا ہے اس کے لیے پھر آخرت والی محنت کرنی پڑے گی، وہ نماز ہے۔ تو پچھلے جمعے میں سجدہ، یہ اسی کی تیاری ہے، اور آخرت میں ایک سجدے کا مطالبہ ہوگا۔ بھائی کتنے سجدوں کا؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ایک سجدے کا۔ یہ جتنے بھی سجدے ہم کریں، ایک رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعتوں میں 4 سجدے، 4 رکعتوں میں 8 سجدے، یہ ساری کی ساری تیاری ہو رہی ہے اس ایک سجدے کے لیے جو حشر کے میدان میں قیامت کے دن ہوگا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ نماز میں تو یہ پڑھتا ہوں میں کبھی کبھی جمعے، یوم یکشف عن ساق۔ اب دیکھیے جب آپ بھاگتے ہیں نا، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، جب آپ بھاگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے جب بھاگتے ہیں آپ، آگ لگی ہوئی ہے تو پھر آپ یہ جو ہے نا بھائی شلوار اوپر اٹھاتے ہیں، ہے نا، بھاگنے کے لیے۔ ساق کہتے ہیں بھائی یہ اس کو، یہ جو سمجھ پنڈلی ہے اس کو کہتے ہیں ساق۔
کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن جو ہے نا بھائی پنڈلی کھل جائے گی، لوگ ایسے بھاگیں گے پریشانی میں۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اس دن سجدے کے لیے بلایا جائے گا سب کو، جو مسلمان اپنا آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، منافقین بھی جو کلمہ پڑھتے تھے سب کو کہا یدعون الی السجود، کہ فلا یستطیعون، جنہوں نے ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر سجدہ کیا، منافق تھے۔ یاد رکھیے ومن اراد الآخرہ، آخرت کی کامیابی کی نیت سے سجدہ، نماز نہیں پڑھی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نمازی صاحب، حاجی صاحب، بزرگ صاحب، کہتے ہیں یاد رکھیے حکم ہوگا سجدہ کرو قیامت کے سب کو۔ فلا یستطیعون، جنہوں نے ریاکاری دکھاوے کے طور پر سجدے کیے تھے۔ اب پتہ چلا نا یہ جو ہم سجدہ کر رہے ہیں اسی ایک سجدے کی تیاری ہو رہی ہے۔ فلا یستطیعون، جنہوں نے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے طور پر، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھائی ان کی جو ہے نا کمر تختہ ہو جائے گی، کھڑے رہیں گے سیدھے، نیچے جھک نہیں سکیں گے۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم، شرمندگی کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ ترحقہم ذلہ، چھائی ہوگی ان کو پر رسوائی۔ کیا بات ہے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، ٹھیک ٹھاک تھے، سجدہ نہیں، نماز نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کیا۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اللہ فرمائیں گے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، اس قرآن کو جو جھٹلاتا ہے مجھے اور اس کو چھوڑ دو، خود میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مجھے چھوڑ دو میں خود سنبھالوں گا۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کو آگے وہاں لے جائیں گے جن کا اس کو ان کو پتہ نہیں۔ بھائی یہ آخرت، یہ سجدہ ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ اس آخرت میں بھی ایک سجدے کا مطالبہ ہوگا اللہ کے سامنے، کرو جی سجدہ۔ اللہ رب العزت اس وقت سجدے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اللہ ہماری سجدوں میں روح ڈالتے جی، ہماری نیتوں کو اللہ درست فرما دے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسجد آ کے لڑتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کر۔ ایک مسجد کی بات نہیں ہے، ہر جگہ دیکھتے ہیں بھائی مسجد میں آ کے لڑ۔ بھائی یہاں تو ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے۔ وہ آخرت کی جو آخرت میں ایک سجدہ ہوگا، مطالبہ ہوگا سجدہ کرو، ایسا نہ ہو اس دن جو مسجدوں میں لڑتے جھگڑتے بھائی سجدے کی جگہ۔ اس لیے نام ہی کیا رکھا گیا، اس پوری عمارت ہال کا نام رکھا گیا مسجد، سجدے کی جگہ۔ اور پھر حکم کیا ہوا قرآن کا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ صوفی بھائی، بزرگوں، بھائی یاد رکھیے مسلمانوں، قرآن سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ان المساجد للہ، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ کیا خیال ہے ہمارے ہاں مسجدیں اللہ کی ہیں؟ آپ بتائیں، آپ مجھے بہتر جانتے ہیں۔ مسجدیں دیوبندیوں کی ہیں، مسجدیں بریلویوں کی ہیں، مسجدیں اہل حدیثوں کی ہیں، مسجدیں شیعوں کی ہیں، بھائی سنیوں کی ہیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کی مسجد ہو۔
بعض جگہ تو بھائی لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد اہل حدیث، مسجد دیوبندی، مسجد بریلوی، مسجد فلاں، یہ نہیں سوچتی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ مسجد اللہ کی۔ ہم فرقہ واریت میں، گروہ بندیوں میں ایسے لت پت ہو گئے کہ قرآن کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ ایک صاحب وہ آئے یہاں وہ مجھے ملے ایک مرتبہ، کہنے لگے جی میں شیعہ ہوں، میں یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا پڑھ لو۔ کہ جی میں تو اپنے طریقے سے پڑھوں گا۔ میں نے کہا جی آپ جمعے کی نماز کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ کہنے لگے 2۔ میں نے کہا یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارا بھی یہی طریقہ، 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں ہم، جمعے کی 4 تو نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں خطبہ کتنا ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ کہنے لگے 2 خطبے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے بھی 2 ہی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ منع نہیں کریں گے یہاں نماز؟ میں نے کہا میں کیوں منع کروں بھائی، یہ میرا گھر ہے بھائی، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جو اللہ کا بندہ کلمہ گویا، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ کہتے ہیں اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو مسجد سے کسی کو روکے، آتا ہے اللہ کا ذکر کرنے اس کو روکے، اور مسجدوں کو ویران کرنا چاہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی بندہ خود دیکھے۔ آپ دیکھیں، یہ بعض مرتبہ تو مجھے بڑا ہی وہ خیال آتا ہے، مجھے ایک نوجوان نے یہ شکایت لگائی ہے، وہ آگے اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں کے ایک سفید بزرگ آئے، آ کر کہنے لگے کیوں بیٹھو ادھر، پیچھے ہو جاؤ۔ بزرگ آتے لیٹ ہیں، پیچھے ہو جاؤ، وہ پیچھے۔ اب وہ نوجوان آئے تھے نماز پڑھنے، تو وہ بعد میں کسی کو انہوں نے کہا کہ جی بس غلطی ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، آئندہ نہیں جاؤں گا۔ اب اس مسجد کو ویران کرنے میں اس بزرگ کا ہاتھ ہے۔ بھائی مسجد میں ٹھیک ہے، کوئی نوجوان ہے، ان کو ہم نصیحت کرتے ہیں، اگر کوئی سفید ریش بزرگ پیچھے آ کے بیٹھ گیا ان کو آگے جگہ دے دیں، لیکن رضاکارانہ طور پر کسی کو اپنی جگہ سے اٹھانے کی اجازت نہیں۔ میں آ کر کہوں کھڑے ہو جاؤ، مجھے جگہ دو بھائی، نہیں اس کی اجازت نہیں۔ ہم خود مسجدوں میں مجھے برطانیہ کا کسی نے بتایا، ایک صاحب نے، کہ برطانیہ تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، تالے لگ گئے مسجد میں، فرقہ واریت، گروہ بندیوں میں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ تمہاری، اور کچھ لوگوں کی فہرست انہوں نے دروازے پہ لگا دیا کہ یہ لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے نماز پڑھنے۔ یہ آیت نہیں پڑھتے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ کہتے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ میں نے کہا بھائی آتے ہو نماز پڑھ لو، آ جاؤ، ٹھیک ہے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ ہم نے تو کتابیں پڑھی، ہم نے تو دین سیکھا ہے، ہم نے جن بزرگوں سے تربیت لی ہے۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں عقیدہ تحاویہ کتاب اہل سنت والجماعت کی کہ عقائد اور افکار اور نظریات کیا ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، کہ جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، ایمان کے دائرے کے اندر ہیں، وہ سارے کے سارے ولی اللہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اولیاء الرحمن، رحمان کے ولی یعنی ولی اللہ ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ولایت، اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو اللہ کا ولی مانیں تو کیا ایک دوسرے کی توہین کریں گے، تحقیر کریں گے؟ اللہ کے ولیوں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے یہ کون سی مسجد ہے، کس کی مسجد ہے؟ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر۔ جو چاہے یہاں نماز پڑھنا آ جائے، ذکر کرنا آ جائے، تلاوت کوئی نہ۔
ہاں کوئی شرارت کرنا ہے پھر روکا جا سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے پاگل کو روکا جا سکتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہوئی ہے، پاگل کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو مسجد کے تقدس کا پتہ نہیں ہے۔ چھوٹے بچے جن کو بہت چھوٹے جو مسجد کے تقدس کا پتہ نہیں ہے ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اور وہ چھوٹے بچے پہ نا لوگ بچوں کو منع کر نہیں، چھوٹے بچے 2 سال کا بچہ اس کو لے کے مسجد آ رہے، نہیں بھائی یہ ابھی اس کے مسجد آنے کی عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم اذا بلغوا 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ کتنے سال کے ہو جائیں؟ 7 سال کے ہو جائیں، نماز کا حکم کرو، پھر مسجد لاؤ ان کو ایک حد تک مسجد کے احترام کا، مسجد میں پیشاب کرے پھر آپس میں پھر نمازی لڑ پڑیں گے، بچہ پیشاب کرے گا نمازی لڑ پڑیں گے، کیوں لائے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا بھائی۔ اگر اس سے بڑے جو بچے 7 سال کے 8 سال کے بچے ساتھ لائیں لیکن اپنے ساتھ بٹھا دیں، یہ نہ ہو کہ صفوں کے بیچ میں وہ جو ہے نا بھائی مٹر گشت کریں، دوسروں کی نماز خراب کریں، بس سمجھا کے مسجد کے احترام کا تقدس کا سمجھا کر لائیں۔ چھوٹے بچے ان کو نہیں، ہاں کوئی فسادی ہو، شور شرابہ کرتا ہو، نماز لوگوں کی نماز میں خلل ڈالتا ہو، ہنگامہ کرتا ہو مسجد میں، اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ اسی حدیث میں ابن ماجہ شریف کی روایت، پاگل کو روکو، پاگل کو تو پتہ ہی کوئی نہیں مسجد کے احترام کو، وہ بھی ہنگامہ کرتا ہے۔ نماز کے لیے کسی کو نہیں روک۔ دیکھیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا گھر ہے بھائی، یہاں ہوتا کیا ہے، ہم جو سب اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آخرت کی کامیابی کی نیت کر لیں، آپ سب یہ نیت کر لیں کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور یہ کہ اس کے لیے کیا کرے، محنت بھی کرے۔ یہ نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اسی آخرت کی کامیابی کی محنت ہے، یہ جمعہ پڑھتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اسی محنت کا نتیجہ وہ ہے، سلسلہ ہے۔ ہر کام کے لیے خاص محنت ہوتی ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے الگ محنت ہے، انجینئر بننے کے لیے الگ محنت ہے، وکیل بننے کے لیے الگ محنت ہے، یا جنتی بننے کے لیے پھر الگ محنت ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے الگ محنت ہے۔ وہ کیا محنت ہے؟ یہ سارا دین جو قرآن ہمارے پاس 6666 آیتیں، یہ اسی آخرت کی کامیابی کی محنت اس میں بتائی جاتی ہے۔ 45,000 کے قریب احادیث ہمارے پاس ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کیا بتایا جاتا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ انبیاء کرام یاد رکھیے جو تشریف لاتے ہیں وہ زمیندارہ سکھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے، زمیندارہ کیسا کرتے ہیں نہیں، وہ کس لیے تشریف لاتے ہیں؟ جنتی بنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ہدایت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آخرت کی کامیابی سکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جتنا ہمارا دین ہے اسلام یہ آخرت کی کامیابی کا فارمولہ ہے، یہ سلیقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کو سمجھنے کی، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی، آخرت کی کامیابی کی نیت کرنے کی، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے محنت کرنے کی۔ صرف نیت سے کام نہیں، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں بن جائیں گے، محنت کرنی پڑے گی، جلسہ کرنا پڑے گا، جلوس نکالنا پڑے گا، ڈنڈے کھانے پڑے ہیں جی، گولیاں کھانی پڑیں گی، بچ گئے تو شاید کوئی وزیر بن ہی جائے۔ یہاں تو کوئی ڈنڈے بھی نہیں کھانے پڑتے، ایسی چل رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ کتنا آسان، کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں تو بھائی، یاد رکھیے کہ اتنا آسان کام ہے۔ اب تو دین اتنا آسان ہو گیا،
میں تو ایک مرتبہ اپنے طالب علموں سے کہہ رہا تھا، مدرسے میں ہم جب پڑھتے تھے بڑی مشکلات تھی، اب اتنی آسانیاں، بھائی وہاں بھی نیچے قالین ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا ملتا ہے۔ میں ان سے کہہ رہا تھا اب بھی اگر آپ دین صحیح نہیں پڑھیں گے اللہ سب سے زیادہ تم سے پوچھے گا، سب سے پہلے تم سے پوچھے گا، تم بھائی اتنی سہولتیں تمہیں دی گئی، اتنی آسان کیوں؟ دین کی برکت ہے کہ بھائی دین کا علم حاصل کرو، امت کی صحیح رہنمائی کرو، بھائی اس لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے، پھر بھی نہ پڑھو۔ نمازیوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی اب بھی اگر نماز نہیں پڑھتے نا، حضور اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے چھپر کی مسجد، ہاں جی، نیچے فرش کوئی نہیں، مٹی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی جو ہے نا وہ کنکریاں ادھر ادھر کر رہے تھے سجدے کے لیے جاتے ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ مٹی کے اوپر یہ سجدہ کر لو کیونکہ اسی مٹی میں جانا ہے، اس کے اندر جانا ہے، کوئی قالین نہیں۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ مجمع جمعے میں زیادہ ہوتا ہے تو بھائی یاد رکھیے وہ موٹے کپڑے، پھر پسینہ آ گیا، ہلکی بوسیاں آ گئی، حضور نے فرمایا کہ بھائی جو جمعے کے لیے آنا چاہتا ہے غسل کر کے آئے۔ یہ اس وقت حکم دیا، گرمی اتنی، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اور نیچے قالین ہے، قالین کے اوپر مصلی بھی یہاں بچھا ہوا ہے، ہاں جی، قالین کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر رہے ہیں۔ اب تو پھر نمازی میں خیال ہے بسترے ہی لے کے آ جائیں گے۔ بھائی اب بھی اگر ہم نماز نہ پڑھیں، بھائی ہمارے سجدے کے اندر روح نہ آئے، جان نہ آئے، پھر کب آئے گی؟ بھائی اتنی ساری سہولتیں، بھائی یہ نمازی جن لوگوں نے یہ قالین بچھائی، یہ پنکھے لگائے، بھائی یہ اے سی لگائے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ نمازیوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہمارے کمیٹی کے دوست ہیں، بزرگ ہیں، بھائی نمازی ساتھی ہیں جو نمازیوں کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے ہم سے بھی پوچھا جائے گا اتنی سہولتیں تھی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ بعض تو فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، پوچھا جائے گا کہ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی وہاں پر سنتیں کیوں نہیں پڑھی تھی؟ پوچھا جائے گا۔ ٹھنڈی ہوا کا تو آپ کو بتاؤ، یہ جو قرآن میں نا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، روایت میں آتا ہے دو چیزوں کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا قیامت کے لیے، دو چیزوں کے بارے میں فرمایا، ایک تو صحت کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، صحت دی تھی کیا کیا تم، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھنڈے پانی پینے کے لیے دیا تھا تم نے اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی ٹھنڈی ہوا بھی اسی کے ساتھ۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر، آخرت کی کامیابی کی نیت اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔